إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی نعمتیں بنائیں اور انسانوں کو دنیا جو دار العمل اور دار الاسباب ہے، جو دار الفتن ہے، دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے، اس دنیا میں جو فتنوں کا، آزمائشوں کا، عمل کا، اسباب کا گھر ہے، اس دنیا میں اپنے بندوں کو ڈال دیا ہے۔ جنت بندوں ہی کے لیے ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دنیا میں ڈالا ہے۔ دنیا میں ڈالنے کے لیے یا دنیا میں آنے کے لیے کسی عمل، کسی کوشش اور کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ نے چاہا دنیا میں ڈال دیا۔ یہاں آنے کے لیے ایمان والا ہونا، نیک ہونا، کچھ عمل کرنا، یہاں آنے کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بلا سبب کے، بغیر کسی امتحان کے، بغیر پہلے کچھ کیے دنیا میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے یہی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی اللہ جنت میں ڈال دے۔ جیسے دنیا میں سب کے سب آ گئے، ویسے جنت میں سب کے سب نہیں جائیں گے۔ قیامت کے دن یہ سارے لوگ جو اس دنیا میں تھے، یہ دو حصوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک حصہ جنت میں جائے گا اور ایک حصہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہاں کچھ دن انسان کو رہنا ہے اور یہاں سے جانا ہے۔ اچھا آدمی بھی ہو یا کوئی برا آدمی ہو، نیک ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، مومن ہو، کافر ہو، ادنا مسلمان ہو یا پھر ایک نبی ہو، ایک رسول ہو، اس کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ لیکن اصل زندگی وہ نہیں ہے جو دنیا میں ملی ہے، موت سے پہلے ملی ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد ہے، اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں سے کہیں اور نہیں جانا ہے، اور وہاں سے یہاں بھی نہیں آئیں گے۔ ایک آدمی ایک جگہ گھر لیتا ہے، دیکھتا ہے یہاں ماحول اچھا نہیں ہے، یہاں بہت مشکل ہو رہی ہے، بازار قریب نہیں ہے، یا مسجد قریب نہیں ہے، یا بچوں کی ایجوکیشن کے لیے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اسکول قریب نہیں ہے، ماحول بگڑا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے غلطی کی یہاں پہ گھر لے کے،
لاکھوں کا اس میں خرچ کیا ہے، لیکن کیا کریں، اب معاملہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، وہ گھر بیچ دیتا ہے، پھر دوسری بستی میں جا کے رہتا ہے جہاں اس کے لیے سکون ہو، چین ہو، سہولت ہو۔ ایک گھر اگر پسند نہ آئے، آدمی اپنی مرضی سے دوسرا گھر لے لیتا ہے۔ کیا آخرت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ آخرت میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اپنا گھر آدمی خود چنتا ہے اور اپنی مرضی سے چینج کرتا ہے۔ آخرت میں اسی گھر میں آدمی جائے گا جس میں اللہ اس کو جگہ دے۔ کسی کو اللہ جنت میں جگہ دے گا اور کسی کو جہنم میں جگہ دے گا۔ پھر جہنم والے یہ نہیں کہہ سکتے یہاں بہت تکلیف ہے، ایک کام کرتے ہیں ہم کہیں اور گھر لیتے ہیں، جنت میں لیتے ہیں۔ وہاں موقع نہیں ہے۔ جہنم سے نکل کے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہی جس پر اللہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں سبھی پہ رحم کرتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں پر رحم کرے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ رحیم ہے۔ اللہ کی واقعی رحمت جو آخرت میں ہوگی وہ ایمان والے بندوں کے ساتھ میں ہوگی۔ اسی لیے جہنم میں لوگ چلائیں گے، جہنم میں لوگ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں گے، وہ توبہ کریں گے، اے اللہ معاف کر دے، وہ عمل کا موقع مانگیں گے سچے دل سے، وہ اللہ تعالیٰ سے موقع چاہیں گے، ایک بار موقع دنیا میں جانے کا دے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم کو موت دے دے، کچھ نہیں تو نہیں کم سے کم موت دے دے، ہم کو یہاں سے ختم کر دے۔ موقع نہیں ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں اللہ کی رحمت کا حصہ صرف ایمان والوں کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ اللہ نے رحمت کو بھی پیدا کیا اور اس کے 100 حصے کیے، اور ان میں سے ایک حصہ زمین میں مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ جتنی مخلوقات ہیں، انسان، جانور، چرند پرند، مچھلیاں، ہر مخلوق، ٹوٹل مخلوقات جتنی ہیں، سب مخلوقات کو اس ایک حصے میں سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور یہی وہ رحم ہے جس کی بنیاد پر ایک جانور اپنے بچڑے کو کچلتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بلی ہے یا جو بھی جاندار ہیں، گائے ہے، بیل ہے، گھوڑا ہے، جب اس کو بچہ ہوتا ہے تو اپنے بچے کو سنبھالتے ہیں وہ لوگ، اور اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک بلی سے آپ اس کا بچہ چھینو، دیکھو کتنا چلائے گی وہ۔ گائے، بیل، جو بھی جاندار ہیں، تو اپنی اولاد کا درد ان کو ہوتا ہے، کہاں سے آیا یہ؟ انسان میں تو اور بھی لوگوں کے لیے درد ہوتا ہے جو اس کا کوئی نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ چیز پیدا کی ہے کہ اپنے تو اپنے پرائے کا بھی درد اس کو ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے، کہاں سے آیا یہ؟ اللہ نے اس ایک حصے کو بانٹ دیا مخلوقات کے اوپر، اور 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اور وہ 99 حصے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے رحم کرے گا قیامت کے دن ایمان والے بندوں پر، ایمان والے بندوں پر رحم کرے گا۔ مشرکین اور کفار کو اس رحمت سے حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے رسول کو قبول نہیں کیا، انہوں نے آخرت کو مانا ہی نہیں۔ تو جس نے تسلیم نہیں کیا اس کو ملے گا کیوں؟ آخرت میں نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو ڈالا ہے، انسان اپنی مرضی سے یہاں پہ نہیں آتا ہے۔ ہاں، یہاں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، لیکن آدمی دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، مرنے کے بعد اپنی مرضی سے جہنم سے نکل کے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔
جنت میں کون جائے گا؟ وہ بندے جائیں گے. جہنم سے کون نکالا جائے گا؟ وہ بندے نکالے جائیں گے جن کے پاس ایمان کی دولت ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں اہل توحید جائیں گے. توحید والے کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر اللہ کی رحمت ان پر چھا جائے گی، اللہ کی رحمت ان کو پائے گی. ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، ان کو اللہ کی رحمت کا حصہ ملے گا، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر وہ اس سے نکالے جائیں گے. تو ایمان والے بندے جن کے پاس ایمان تھا جہنم میں بھی اگر جائیں گے تو وہاں سے نکالے جائیں گے. ایمان کی بہت اہمیت ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود تسلیم کرنا، اللہ کی ذات و صفات کا اعتقاد، ان کے اندر اللہ کو کامل ماننا، اللہ کو بے عیب ماننا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ پر یقین کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرنا، اللہ کی حمد کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، اللہ کے آگے اپنے دل کو، اپنے وجود کو جھکا دینا، اللہ سے گڑ گڑانا، مانگنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل بتانا، اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر کرنا، اللہ کے محبوب کو محبوب بنانا، مبغوض کو مبغوض بنانا، اللہ کے لیے دین کی غیرت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. یعنی اپنے دل کے سارے جذبات اللہ کے ساتھ آدمی خاص کر لے. اللہ کی طرح کسی سے محبت نہ ہو، اللہ کی طرح کسی کا خوف نہ ہو، اللہ کی طرح کسی کی تعظیم نہ ہو، اللہ پر جو بھروسہ ہے وہ کسی پر نہ ہو، اللہ کی بات کا یقین ہو، اس میں شک کی آمیزش نہ ہو. ایمان. پھر اللہ کے رسول سے محبت، ایمان والوں سے محبت، اللہ کی بنیاد پر محبت. دل چاہے یا نہ چاہے اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کے اعمال سے محبت، چاہے نفس پر بھاری ہو، دل چاہے نہ چاہے، اللہ کا حکم ہے کرنا ہے. اللہ کی نافرمانی کا خوف، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے نفرت، چاہے دل اس کی طرف لپکتا ہو، لیکن نہیں یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ برا ہے، دل میں اس کی نفرت ہو. چاہے طبیعت اس کی طرف لپکتی ہو بشریت کی وجہ سے، انسان ہے، طبیعت لپکتی ہے شہوتوں کی طرف، لذتوں کی طرف، لیکن پھر بھی آدمی ان سے دور رہے، اپنے آپ کو روکے دل کی چاہت کے باوجود. اللہ کی خاطر اپنے آپ کو پابند بنانا، ہر نیکی میں اللہ کی طرف رغبت، مجھ کو اللہ سے چاہیے، ہر نیکی میں احتساب، اور ہر نیکی کے اندر یعنی ایک آدمی اللہ سے اجر کی امید رکھے. ایک سجدہ بھی کرے تو اللہ کی طرف دل ہو کہ اللہ اس سجدے پہ مجھ کو تو عطا فرما جو تیرے وعدے ہیں. نیکی اللہ کی خاطر کرنا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے ایسی جنتیں ہیں جہاں مہمانی ہوگی، ان کی مہمان کی طرح اکرام کے ساتھ رہیں گے اس میں. مہمان کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مہمان ہو کب تک ہو، آپ یہاں کے ہو نہیں، مہمان ہو تو آپ جانے والے کب ہو. آپ مہمان کی ویسا نہیں کہ کچھ دنوں کے لیے مہمان. مہمان کا مطلب یہ کہ جو مہمان ہوتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جنت کے وارث بن کے رہیں گے، لیکن ان کے ساتھ سلوک ایسا ہوگا جیسے مہمان کا اکرام ہوتا ہے. ہر بات اس کی، آپ گھر میں جائیں گے کوئی بہت آئیے بیٹھیے کرے گا، آپ کا گھر ہے کوئی پوچھے گا بھی نہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن مہمان آ جائے گا کام چھوڑ کے، ہاں کیسے آپ، کیسا آئے، آئیے بیٹھیے چائے لیجیے، تو کیا یہ مہمانی. لیکن آپ جائیں گے تو ٹھیک ہے،
مہمان ہی نہیں. کیوں؟ روز روز کون کرے گا بھائی؟ تو گھر والے ہیں. لیکن مہمان کا اکرام، اتنا اکرام جنتی کا ہوگا، ڈیلی اکرام اور ہمیشہ اکرام. آپ سوچئے یہ غریب آدمی جس کو دنیا میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، جو کہیں چلا جائے تو لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ہاں کیا ہے، ہاں ٹھیک ہے. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں، اس کو کوئی قدر نہیں کرتا ہے اس کی. اس کے بھی پاس دل ہے، اس کو بھی اچھا لگتا ہے، اس کو بھی برا لگتا ہے، اس کو بھی غم ہوتا ہے، اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، اس کو بھی لگتا ہے میری بھی عزت ہے. دوسروں میں اس کی عزت نہیں ہے، دوسروں میں اس کی بڑائی نہیں ہے. اور دنیا میں کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے. غریب آدمی، یہ کیا، اس کے پاس کیا ہے جس کی قدر کی جائے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ نہ اس کے پاس مال ہے، نہ اس کے پاس ہنر ہے، نہ اس کے پاس خوبصورتی ہے، نہ بہت بڑے سید خاندان کا ہے. اس کے پاس تو نہ ڈگری ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس اس کا کیوں ہم اکرام کریں؟ دنیا کا قاعدہ یہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین جو ساری مخلوقات کا رب ہے، اس کے نزدیک غریب، فقیر، مسکین، چھوٹے گھر میں رہنے والا، ایک دم چھوٹا کام کرنے والا، چھوٹا کام نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے لوگوں کے حساب سے چھوٹا کام ہے، پھٹے کپڑے پہننے والا، ڈگری نہیں ہے، انگوٹھا اس کے پاس ہے بس، پہننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اور اس کو کوئی بولے تو جلدی سمجھتا بھی نہیں ہے. لیکن وہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، وہ اپنے ہاتھ اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. اس کا دل اللہ کے لیے صاف ہے ایک دم. اس کے پاس ایمان کا نور ہے، اس کے پاس ایمان ہے. وہ اللہ کے حکم کو مخلوق سے بڑھ کے مانتا ہے. وہ اپنے آپ کو بھی نمبر 2 پہ رکھتا ہے، وہ اللہ کی بات کو نمبر 1 پر رکھتا ہے. اللہ کے نزدیک یہ آدمی اتنا قیمتی ہے کہ جب تک یہ زمین پر زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ زمین کے نظام کو چلاتا رہے گا. یہ نہیں رہے گا توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا زمین آسمان کو. سارے آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین، نہریں، باغ، پیڑ، پودے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس لائق نہیں ہے کہ اس کی کوئی وقات ہو. توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا اللہ اس کو. قیامت آ جائے گی اس دن جب ایک بھی ایمان والا زمین پہ نہیں رہے گا، چاہے وہ ایمان والا غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، کالا کلوٹا ہو، ایک دم بدصورت ہو، بات کرتا ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے، کپڑے پہنا ہے تو کسی کے پاس بیٹھے لوگ اٹھ کے جائیں گے. لیکن وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ آدمی اللہ دل سے، سچے دل سے بولتا ہے، لا الہ الا اللہ بولتا ہے، وہ محمد رسول اللہ بولتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے میرے رسول ہیں. یہ اتنا قیمتی وہ آدمی ہے کہ زمین و آسمان اس کی جوتی میں کچھ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. کیا ہم کو اس ایمان کی قدر ہے؟ کیا ہم کو واقعی اس ایمان کی قدر ہے جس کی بنیاد پر آدمی اللہ کے یہاں پر قدر کے قابل ہو جاتا ہے؟ کیا ہمارے نزدیک اس دین کی اتنی قدر ہے جس کے بغیر آدمی قابل قدر نہیں بن سکتا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے. اس دین کو اللہ نے اپنی نعمت قرار دیا اور اپنے سے جوڑا. ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ نے ایک نعمت ایسی بیان کی، اس کو کہا میری نعمت. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اضافت اللہ کی طرف ہے، اس کو جوڑا اپنے سے ہے. کیا ہے وہ نعمت؟ وہ اسلام ہے، وہ دین ہے، میری نعمت. باقی نعمتیں کس کی ہیں؟ باقی نعمتیں بھی اللہ کی ہیں، لیکن اس کو اپنے سے جوڑا اس کی قدر کی وجہ سے، اس کی اونچائی کی وجہ سے. یہ دین ہے. اگر آدمی کی زندگی میں ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اگر یہ آ جائے، واقعی یہ آدمی قیمتی بن جاتا ہے. اور کتنا قیمتی بنتا ہے؟ وہ جہنم میں چلا بھی جائے، ہر آدمی سے اونچ نیچ ہوتا ہے، ٹھوکریں لگتی رہتی زندگی میں، گرتے پڑتے چلتا ہے بیچارہ. اتنے فتنے شیطان ہے، نفس ہے، سماج ہے، مصیبتیں اتنی ہیں، غلطیاں اس سے ہوتی ہیں.
اگر وہ اپنی غلطی کی وجہ سے چلا بھی جائے جہنم میں، اللہ برابر اس کو جہنم سے نکالے گا، برابر جہنم سے نکالے گا، اور آخر میں جائے گا وہ کہاں؟ جنت میں جائے گا۔ کس بنیاد پر؟ اس کے ایمان کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اہل جنت سے کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیو، فیقولون لبیک ربنا وسعدیک، وہ کہیں گے لبیک اے اللہ، اور سعدیک اے اللہ، لبیک ہم حاضر ہیں، سعدیک اے اللہ تیرا حکم ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ ہے، بتا اللہ کیا کریں ہم، سعدیک۔ فیقول هل رضیتم، اللہ ان سے کیا پوچھے گا؟ دیکھیے کون پوچھ رہا ہے؟ جس کو راضی کرنا زندگی کا مقصود ہے، وہ راضی تو مسئلہ حل۔ وہ کس سے پوچھ رہا ہے؟ اہل جنت سے۔ اہل جنت میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور وہ آدمی بھی ہے جو بیچارہ آخری میں پہنچا جنت میں، گرتے پڑتے مرتے پڑتے پہنچا ہے وہ جنت میں، گناہ گار تھا، جیسا بھی تھا، لیکن ایمان تھا اس کے پاس، وہ بھی آیا۔ اللہ اس سے بھی پوچھ رہا ہے حل رضیتم، راضی ہو؟ کبھی کسی نے پوچھا آپ سے؟ سوچو آپ بیٹھ کے کبھی اکیلے میں، کوئی پوچھا آپ اب راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے حل رضیتم، تم راضی ہو کیا؟ یعنی تم کو جنت میں ڈالا ہے، یہ سب کچھ دیا، پسند ہے، خوش ہے، راضی ہے؟ حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟ فیقولون وما لنا لا نرضى، اے اللہ ہم کیوں راضی نہ ہوں، ہم کیسے راضی نہ ہوں؟ وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، جبکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا ہے جو تو نے دوسری کسی مخلوق کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا، وہ ہم کو دیا تو نے۔ کیا کرے گا فرعون کی بادشاہت، اتنی بڑی بادشاہت، کیا کام کی؟ لیکن یہ جنت ایسی جنت کہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی، آخری مسلمان، آخری جنتی بھی، ایسا بڑی جنت اس کے سامنے ہے، ایسی نعمت والی کہ کیا کرے گا فرعون؟ کیوں بھائی فرعون کا پھل سڑتے نہیں تھے؟ اس کے پھل سڑتے تھے، اس کے دودھ پھٹتا نہیں تھا، کھانا اس کا باسی نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ سلامت ہیں ٹھیک ہے، لیکن کھانا سلامت ہے کیا؟ نعمت سلامت نہیں ہے۔ لیکن جنتی پانی ایسا کہ کبھی پرانا نہ ہو، بوتل میں رکھو پانی اور پیو 10 دن کے بعد، یہ کیا ہے پوچھے گا آدمی، خراب ہو جاتا ہے، دودھ پھٹ جاتا ہے۔ ایسا دودھ کہ ایک دم لذت، ایسا پانی کہ ایک دم لذت، کبھی باسی نہ ہو، کبھی پرانا نہ ہو، کبھی خراب نہ ہو، بودا نہ ہو۔ ایسی شراب کہ وہ شراب لا غول فیہا ولا تأثیم، اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ لا غول، غول چکر، تأثیم اثم سے ہے، گناہ۔ تو شراب جب آدمی پی لیتا ہے، خمر، تو وہ اپنا بھی بھلا نہیں کرتا، دوسرے کا بھی بھلا نہیں کرتا، اس کو چکر آنا شروع ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے کنٹرول میں خود نہیں۔ اس کی گاڑی بھی کیا ہو گئی؟ بریک فیل ہو گئی، اور اس کی زبان مبارک سے کیا نکلتا ہے؟ ہاں بڑے مبارک الفاظ نکلتے ہیں، گالی گلوچ، جھوٹ، اور کیا بولتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھی تو ایسی بھی باتیں بولتا ہے، بعد میں ہوش میں آنے کے بعد معلوم پڑتا ہے اس نے کیا 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 ہے۔ ایسی باتیں بولتا ہے جو چھپا کے رکھی تھی، شراب میں صاحب نشے میں بول دیا، کیا کیا غلط کام کیے تھے۔ لا غول فیہا ولا تأثیم، ایسی شراب کہ جس میں سر درد نہیں ہوگا، چکر نہیں آئے گا، اور گناہ کی بات کوئی آدمی نہیں کرے گا۔ شراب پی کے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، سائیکل لگاتے ہیں اور گٹر میں گرتے ہیں، شراب کا یہ اثر ہے، آدمی غلط ہی کام کرتا ہے۔ لیکن شراب وہاں کی جب پیے گا، اس میں کافور ملی ہوئی، کسی میں زنجبیل، کسی میں ادرک ملی ہوئی، کسی میں جو ہے یعنی اتنی عمدہ شراب کہ جس میں لذت ہی لذت ہوگی، عجیب قسم کی لذت ہوگی۔ شراب وہاں پئیں گے لوگ،
لیکن وہاں پہ جھوم برابر جھوم شرابی نہیں ہوں گے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، نہ وہاں کوئی شرابی کہلائے گا یہ تو پیتا ہے یہ، نہیں، وہ لذت والی شراب ہے، عمدہ ترین شراب فرعون کو ملی، سب ملا، اس کی پوری حکومت اگر ملا دی جائے وہاں کی شراب کا ایک گھونٹ اس کو برابری نہیں کر سکتی حکومت سے، ایسی عمدہ۔ برتن کیسے وہاں کے، ابھی تو ہمارا درس جنت کا نہیں ہے، برتن کیسے، چاندی کے برتن، لیکن ایسے برتن جس کے آر پار دکھتا ہے، کبھی دیکھی ہے، کبھی سوچا ہے، چاندی کا برتن ہو، چاندی کا پیالہ، اور وہ چاندی کیسی کہ جو ٹرانسپیرنٹ ہو، اندر کا جو رکھا ہوا شراب ہے ایک دم کلر اس کا دکھائی دے رہا ہے، وہ ایک دم آر پار اس کے دکھتا ہے، لیکن وہ کانچ ہے، وہ چاندی ہے۔ ایسی چاندی کبھی دیکھی زندگی میں؟ چاندی ہو جائے گی دیکھی تو۔ ایسے برتن، گھر 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی، اتنا زیادہ سونا چاندی، اتنا، پیڑ تنے سونے کے تھا فرعون کے پاس، وہ پینٹ تو مار سکتا تھا سونے کا، جیسا ہمارے یہاں زیورات کو مارتے ہیں، سونے کا پانی بولتے اس کو، یہ نانی کے زیور ہیں، اس میں سونے کا پانی ہے، سونا نہیں ہے یہ، تو پینٹ کر سکتا، لیکن سونے کا پیڑ لائے گا کہاں سے؟ وہ اگ نہیں سکتا ہے، ہاں اس کو بنا سکتے ہیں ایسا کچھ، تو جیسے مورتی بناتے ہیں، لیکن وہ واقعی پیڑ نہیں ہوگا۔ ایسا پیڑ فرعون کہاں سے لائے گا؟ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ، حکومتوں کو مالک کہاں سے لائے گا کہ اگر جنتی کھڑا ہے تو پیڑ کی ہائٹ اس کے مطابق ہے، بیٹھا ہے تو پھل اس کے لیے اتنا جھک جائے گا، لیٹا ہے تو اس کے ہاتھ میں پھل برابر آئے گا جھک کے، ایسا ہے پیڑ کوئی آٹومیٹک، پہلے کے زمانے کے لوگ نہیں سوچ سکتے، لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ ایسی مشین بنتی ہے، ایسی سیٹنگ ہوتی ہے، لیکن پیڑ ایسا ہوتا کیا؟ کیونکہ وہ کیسا ہوگا؟ فریج میں سے نکلے گا باسی پھل، فریج میں سے آپ کہا سکتا ہے نکلا ایک دم ایسا، اور کبھی اس کی مشین خراب ہو گئی تو سیدھا منہ میں، اس لیے کہ بہت سارے روبوٹ بناتے ہیں لوگ، لیکن وہ جب پیچھے لگتا ہے پورے کہیں بھی گھومتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، ٹیسٹنگ کے ٹائم پہ بہت جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں ویسا نہیں ہوگا، وہ پیڑ ہے، تازہ پھل، ایک دم رس والا پھل، منہ میں پانی آ رہا ہے، ایک دم ایسا لذت والا پھل، فریش ایک دم، اس میں کیڑا نہیں ہے، اور جیسے جنتی چاہے گا، لیٹا لیٹا ہے، مرضی اس کی، ارے بھائی کھانا ہے لذت کے لیے کھائے گا، بھوک کے لیے نہیں، بھوک لگی بہت بھاگا جنت میں، بھوک لگی لاؤ کھانا، پک رہا، ٹھہرو ذرا، بیوی بول رہی ہے اس کو، جاؤ ذرا اور گھوم کے آؤ، دوستوں میں مل کے آؤ، وہاں تیار ہے سب کچھ، ایک دم رسدار پھل، چاہ رہا ہے مل جائے اس کے ہاتھ میں آئے گا، اور ایسے پیالے جس میں کھانے کی چیزیں لذت والی، غلمان جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوں گے جنت میں، وہ دوڑ دوڑ کے آئیں گے اور ان کو کوئی برتن دیں گے، کھاؤ، کھائیں گے، وہ لیں گے، چلو لاؤ، کوئی کاسٹ نہیں، کوئی چارج نہیں، کوئی بل نہیں، کچھ نہیں، آیا آپ کے لیے، کھاؤ، کھایا، تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے تو پھر آئیں گے وہ گھوم کے، لو، بولے کھایا ہم نے، بولے کہ دکھ رہا ہو ایسا ہے الگ، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ نے قرآن میں کہا ان کو ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی، مثلا سیب دیا، کھاؤ، اب کھایا اس کو، واپس آیا، کہا لو، بولے ابھی تو کھایا، نہیں یہ سیب دکھ رہا ہے لیکن ہے نہیں، اس کا ٹیسٹ الگ ہے، ایسا کہا، ارے سرپرائز گفٹ، یہ جنت سے کس کو ملے گی؟ ہر اس آدمی کو ملے گی، غریب آدمی ہے، کچھ نہیں تھا، کبھی فاقے میں جیا، کبھی پھٹے ہوئے کپڑے اپنے ہاتھ سے سی لیے، جوتے سینے کے لیے پیسے نہیں تھے اس کے پاس، جانے کے لیے بس کے لیے پیسے نہیں تھے اس کے پاس، آدھا بس سے ایسا جاتا تھا، آدھا پیدل جاتا تھا، ایسے بھی لوگ ہیں، روٹی کھا لیتا تھا، اس کے پاس سالن کے پیسے نہیں تھے، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ایمان اگر اس کے پاس ہے، وہ فرعون کو بھی جو نہیں ملا ہے دنیا میں ساری حکومت کے بعد، اس کو جنت میں ملے گا، صرف مرنے کی دیر ہے، کتنا انتظار؟ صرف موت تک روک کے رکھنا ہے اپنے آپ کو، کتنا آسان ہے،
اور موت کیسا 100 سال بعد 1000 سال بعد آئے گی. واقعی جس کو جنت معلوم ہو اس کے لیے موت کیسی ہوگی؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اب سمجھ میں آتا ہے یہ کیسا قید خانہ کیسا ہوتا ہے. مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے. اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، بغیچہ ہے، نکالو مت باہر. بولتا ہے واچ مین چلو ٹائم ہو گیا، ارے کیا اتنی جلدی تھوڑا ٹھہرو. لیکن مومن قید خانہ آ کے جیلر بول رہا ہے چلو تمہارا ٹائم ہو گیا چلو جلدی. وہ اندر سے نکلنا چاہتا ہے کیا ہے یہاں پہ، کیونکہ وہاں اتنا عمدہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہاں کا بہترین بھی سڑا ہوا ہے. تو اس کی جو ہے اس کی روح اندر سے بے چین ہوتی رہتی کہ کب اس قید خانے سے نکلے. تو یہ اس کو احساس ہوگا جو واقعی جنت کو جانتا ہو، اس کے ذہن میں جنت گھومتی رہتی ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہل رضیتم، راضی ہو گئے؟ دے کے تو دے کے اور پوچھ رہا بھی اللہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی اس میں راضی نہیں تو اور دیتا ہوں. ہے کوئی ایسا اتنی عمدہ نعمتیں دینے کے بعد بھی اللہ پوچھے اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ ہل رضیتم، راضی ہو گئے. کہیں گے وقت کیوں ہم راضی نہ ہوں؟ تو نے ہم کو وہ سب کچھ دے دیا جو کسی کو نہیں دیا. اللہ تو نے بڑے بڑوں کو نہیں دیا، ہم کو دیا. کتنی مزہ آ رہا، بہت مزہ آ رہا ہم کو. کیا دیا تو نے؟ فیقول انا اعطیکم افضل من ذلک، اللہ کہے گا اس سے بہتر چیز اب دینے والا ہوں تم کو میں. اس سے افضل چیز تم کو دوں، یہ دے رہا ہوں میں تم کو. قالوا یا ربی وأی شیء افضل من ذلک وأی شیء افضل من ذلک. کہیں گے اللہ ہمارے رب، ہمارے پروردگار، اس سے افضل اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے سوچیں گے اس سے بھاری اور کیا یہ ملا وہ بوجھ ہو گیا اور کیا، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ فیقول احل علیکم رضوانی، احل علیکم رضوانی، آج اب میں اپنی رضا تمہارے لیے حلال کیے دے رہا ہوں. اور فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی 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 ناراض نہیں ہوں گا. دنیا میں آدمی کو کچھ مل جاتا ہے، کچھ ایسا کام وہ کر لیتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا اس سے. نعمت ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے. کتنے بندے دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، سب کچھ ان کو ملتا ہے دنیا میں، اللہ راضی نہیں ہوتا ہے ان سے. مرتے ہی فرشتے پکڑ کے لے جاتے ہیں جہنم کے اس میں کوڑا خانے میں. مرتے ہی اس کا عذاب قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں وہ راجا تھا لیکن مرنے کے بعد اللہ کا مجرم بنتا ہے وہ. کیوں؟ اللہ راضی نہیں ہے اس سے. سب دیا اس کو، کوئی مطلب نہیں دینے کا. اس دینے کے ساتھ رضا ہونا چاہیے. عطا کے ساتھ اگر رضا نہ ہو تو عطا خود اللہ کی طرف سے استدراج ہے، اس کو یاد رکھیے. عطا کے ساتھ اگر رضا نہ ہو تو عطا کیا ہے؟ استدراج، ڈھیلے وہ. لیکن عطا کے ساتھ اگر اللہ کی رضا ہو، نور علی نور. اور کبھی عطا نہیں ہوتی اور رضا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے. وہ آخرت میں دینے کے لیے ہوتا ہے. یہاں نہیں دوں گا، آخرت میں بہت دوں گا. اور کسی کو یہاں بھی دیتا ہے اور اللہ راضی بھی ہوتا ہے اس سے. لیکن اس کے لیے چانس ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے کہ آج راضی اللہ اس سے، لیکن کچھ ایسا کرے گا کہ اللہ ناراض ہو جائے اس سے. آج نماز پڑھا، فجر کی پڑھا، جمعہ پڑھا، لیکن عصر غائب. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ جمعہ میں تو راضی تھا لیکن اس نے ایسا کیا اللہ اب ناراض ہو گیا اس سے. تو اللہ کی رضا دنیا میں ایسے اعمال کرتا ہے راضی ہوتا ہے اللہ، لیکن اس کے بعد دروازہ کھلا رہتا ہے کہ کچھ ایسا اس سے ہو جائے کہ اللہ پھر ناراض ہو جائے اس سے اور اسی حال میں مر جائے وہ. بہت کتنے لوگ تھے نیک، نماز پڑھنے والا، حج کیا، زکوٰۃ دیتا، سب کیا، آخری وقت میں شراب پینا شروع کی، آخری وقت میں جوا کھیلنا شروع کیا، آخری وقت میں کفریہ کلمات بکنے لگا، مر گیا اسی حال میں. بہت بڑا حاجی تھا، بہت بڑا یہ تھا، یوں تھا تو تھا، مرا ایسے حال میں کہ دین نہیں تھا اس کے پاس. کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے زندگی میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخر میں ایسا ہو گیا کہ اللہ ناراض. تو ایسا دنیا میں ہوتا ہے کہ اللہ کبھی بھی ناراض ہو سکتا ہے. ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی کہ نہیں گئی؟ بلی کو باندھ کے رکھا اور اس کو کھانا نہیں دیا اس کا.
یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، اللہ ناراض ہو گیا، جہنم میں ڈال دیا اس کو۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب کہے گا ان سے آج کے کچھ بھی کرو، جو چاہے کرو، تم کو تمہارے کسی عمل پہ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ اس عمل سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا۔ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں، اب میری رضا ہمیشہ کے لیے ہوگی تمہارے لیے، کچھ بھی کرو، جو جی میں آئے کرو، جو جی میں آئے کرو۔ ایسی جگہ جہاں پر نعمتوں کے لیے سٹرگل کرنا پڑتا ہے، وہاں اگر آدمی کو یہ حکم دے دیا جائے تم پہ کوئی شریعت نہیں، جو چاہے کرو، کیسا ہو جائے گا آدمی کو، یہ سڑی ہوئی دنیا میں۔ لیکن اگر وہاں جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہاں کہہ دیا جائے آپ جو چاہے کرو، لوٹو جو بھی چاہیے تم کو، کھاؤ پیو، جہاں بھی جیسا ادھم کرنا ہے کرو، کچھ تمہارے اوپر شریعت نہیں ہے، یہ صحیح یہ غلط کچھ نہیں، یہاں پہ سب صحیح، تم جو کرے وہ صحیح۔ آپ بتاؤ اس سے زیادہ عزت کیا ہوگی؟ کسی محل میں بادشاہ کسی کو چھوڑ دے، کسی خزانے میں کوئی بادشاہ اس کسی کو چھوڑ دے، کسی بہترین باغ میں بادشاہ اس کو چھوڑ دے، جو کرنے کا کر، تیرے اوپر کوئی شریعت نہیں، کوئی ڈوز اور ڈونٹس نہیں یہاں پہ، کتنا خوش ہوگا وہ، ایسا بولنا ہی کتنا خوشی کی چیز ہے۔ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، تم پہ میں کبھی تم سے میں ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ کہاں ہوگا؟ جنت میں، یہاں نہیں ہو۔ یہاں کیسا ہے؟ اللہ ناراض ہوتا کہ کیا بابا اپنے سے کچھ ایسا ہوگا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ 4 دن کی زندگی ہے، فٹ سے کب مرے گا معلوم نہیں ہے، 4 بولے گا 2 میں مر سکتا ہے آدمی، 4 دن تو ہے، لیکن 4 کے 2 بھی ہو سکتے ہیں، 2 کا 1 بھی ہو سکتا ہے، آج بھی مر سکتا ہے آدمی۔ لیکن اگر ویسا جیا جیسا اللہ راضی تھا، مرتے ہی اللہ کی رضا اس کے لیے حلال ہے، اور قبر ہی سے اس کی جنت شروع ہے۔ کتنا ٹائم ہے جنت میں، اور جنتی کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ مرنے کا فاصلہ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ مرا سکھی، خوش، ایک دم خوش، مرتے ہی خوش، اور فرشتے کتنی خوشی سے اس کو لے جاتے، عزت سے لے کے جاتے اس کو، جنت کا کفن اس کے لیے لاتے ہیں۔ اور جہاں جس آسمان پہ جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے یہ، کون ہے یہ اتنا اچھا، کون ہے یہ، کون ہے یہ پاک روح؟ وہ بولتے یہ فلاں ابن فلاں ہیں، بہت عزت والا نام اس کا لیتے ہیں، عزت والا نام لیتے ہیں، پھر اس کو عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو علیین میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو یہ زندگی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں، جنات الفردوس، فردوس کی جنتیں ہیں، نزلا مہمانی کے طور پر، ایک دم مہمان کے طور پر ان کے ساتھ سلوک ہوگا، عزت والا سلوک ان کے ساتھ ہوگا۔ کون نہیں چاہتا ہے؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ شاہی ٹھاٹ کس کو نہیں چاہیے؟ دنیا میں ٹاٹ، لیکن اگر دین ہے تو آخرت میں شاہی ٹھاٹ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ دنیا میں کیسا لیٹتے تھے؟ بستر کیسا تھا آپ کا؟ حضرت عمر رونے لگے تھے کہ نہیں لگے تھے؟ بدن پر بوری کے نشان ہے، رونے لگ گئے۔ اللہ، آپ کا یہ حال، آپ کا یہ حال۔ قیصر کسریٰ باغوں میں ہیں، نہروں میں جی رہے ہیں، وہ اتنی، اور آپ اللہ کے رسول ہو، وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ۔ کہا عمر کیا تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ یہاں ٹاٹ، لیکن وہاں رب کی طرف سے عطا۔ تو یہ زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، دین کے ساتھ نکالنا یہ کمال ہے، نعمتوں کے ساتھ نکالنا کمال نہیں ہے۔ یہاں اللہ نعمت جاہل کو بھی دیتا ہے، فاجر کو، فاسق کو بھی دیتا ہے۔ کتنے جاہل ہیں، نام لکھنے آتا نہیں ان کو، لیکن کتنے گاڑیاں ہیں گننے کو سوچیں گے وہ، میرے پاس کتنی گاڑی ہے، میرے پاس کتنے بنگلے ہیں، میرے پاس کتنے فیکٹریاں ہیں۔ آپ عرب میں جا کے دیکھیے، کچھ سالوں پہلے تک وہاں کے لوگ اونٹ چراتے تھے، اب ان کو تیل نکلا وہاں پہ، تیل نکلا وہاں پہ، اتنے مالدار، اب اس کی زمین تھی اتنی، اس میں آئل نکل آیا، اب اتنا مالدار وہ ہو گیا کہ اس کے پاس مطلب پیسے گننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جتنے پیسے اتنا ٹائم نہیں ہے۔
اتنا پیسہ. اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، لیکن اتنا ان کے پاس پیسہ ہو جائے گا وہ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے اور اس پہ فخر کریں گے، میری بلڈنگ ہے، تیری بلڈنگ اتنی میٹر اونچی ہے، میں اور 10 میٹر اونچی بناتا تیرے سے، ٹھہر ذرا، کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا نام ہونا چاہیے، اس کی میری بلڈنگ پہ سے اس کی بلڈنگ دکھنا چاہیے اسے نیچے. انتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. تو دیکھے گا ننگے پاؤں، ننگے بدن، بکریاں چرانے والے بڑی بڑی اونچی عمارتوں پر فخر کرنے والے بنیں گے. ہو رہا ہے آج. کیا ہے اس میں؟ دنیا یہ ختم ہو جائے گی. دنیا میں اللہ ایسے لوگوں کو بھی دیتا ہے، بکری چرانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا دے دیتا ہے، لیکن وہاں ملے گا ایمان اور عمل کی بنیاد پر. وہ کیا اعمال ہے؟ پچھلے درس میں کچھ اعمال ہم نے دیکھے تھے. آئی اسی کے آگے کچھ اعمال ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے سے جنت ملتی ہے. ہم نے دیکھا تھا عبادات کا اہتمام، نماز ہے، وضو ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور اس کے علاوہ بھی اعمال دیکھے تھے. آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. آدمی سوچے گا جنت میں جانے کے لیے خالی اللہ اللہ ہی کرنا ہے. دنیا میں رہ کے بھی آدمی جنتی بن سکتا ہے، بزنس مین بن کے جنتی بن سکتا ہے، مالدار ہو کے بھی جنتی بنتا ہے. کوئی آدمی سوچے گا بیچارہ اب ٹاٹ والے کے لیے اب میرے لیے کیا ہے، میرے پاس ٹاٹ نہیں، میرے پاس کھاٹ ہے، اب میں جنت میں جاتا کہ نہیں جاتا. میرے پاس ٹھاٹ ہے یہاں پہ تو میرے لیے جنت نہیں ہے، ٹھاٹ والے کے لیے بھی جنت ہے. یہ وجہ یہ نہیں کہ ٹاٹ کی وجہ سے وہ گیا جنت میں، وہ دین کی وجہ سے گیا. ورنہ کوئی آدمی سارے گناہ کر کے بولے کہ ٹاٹ بھی چاہو، چلو میں ٹاٹ پہ سوتا جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے. دین اصل ہے. پھر دین ہے تو کوئی بھی آدمی ہو جنت میں جائے گا، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایسا تاجر، بزنس مین، ایسا تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، آنسٹ ہو، امانت داری اس کے اندر ہو، برابر خیانت نہیں کرتا ہے، چیٹنگ نہیں کرتا ہے، دھوکے بازی نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے تجارت میں. التاجر الصدوق الامین. کیا ہوگا اس کا؟ قیامت کے دن اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ جس دن فیصلہ ہوگا اچھے برے کا. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا، صدیقین کے ساتھ اس کا انجام ہوگا، اور شہداء کے ساتھ اس کا انجام ہوگا. کہ اگر دنیا میں ایک آدمی اچھے سے صاف ستھرا بزنس کر کے چلا جائے، کھا پی کے جائے یہاں سے پیٹ بھر کے، کھایا پیا، اچھا پہنا، اچھا کھایا، اچھے گھر میں رہا، کوئی پرابلم نہیں. اسلام کسی کے ساتھ جیلسی نہیں کرتا ہے، ایسا کیوں تو امیر کیوں، غریب رہ تو، امیر رہا تو جنت میں نہیں جائے گا. اسلام کسی کو ستاتا نہیں ہے ایسا. مالدار رہ تو کوئی پرابلم نہیں ہم کو، اسلام کو کوئی پرابلم نہیں آپ کی مالداری سے، لیکن آپ کی دینداری چاہیے. سچ کے ساتھ میں، امانت داری کے ساتھ میں تجارت کر کے دنیا کا سب سے بڑا تاجر بن جائے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا ہے، اچھا ہے، کئی غریبوں کو یہ مدد کر سکتا ہے. کیا ہوگا اس کا قیامت کے دن؟ اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. اس حدیث کو امام الترمذی اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ صحیح حدیث ہے، اس کو شیخ الالبانی نے صحیح حدیث کہا ہے. تو تجارت بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن تجارت کیسی؟ سچائی کے ساتھ ہو اور امانت داری کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہ آدمی جھوٹ بول کے تجارت کرے. صاحب ہم کو یہ 100 روپے میں آتا ہے 90 میں، لیکن 100 بولیں گے تو کیا ہوگا؟ کم سے کم 110 میں تو جائے گا. اگر 90 بولیں گے تو 100 میں جائے گا. پروفٹ مارجن کے لیے آدمی اپنے دین کا مارجن خراب کرتا ہے. سچ کے ساتھ میں تجارت کرے، اور امانت داری کے ساتھ میں، کسی کی چیز میں خیانت نہ ہو. اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، اس میں رکھا تو صحیح، پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچ رہا ذرا ڈال کے دیکھیں گے ہاتھ کیا ہے اس کے اندر ہے، ارے یہ تو بہت بھاری نکلا، میں تو کم سمجھا تھا. ایسا نہیں. آدمی خیانت نہ کرے تجارت میں، مال کے سلسلے میں خیانت اس میں نہ ہو، دل صاف ستھرا اس کا ہو، برابر امانت دار ہو، سچا امانت دار تاجر. یہ قیامت کے دن اس کی عزت اتنی ہوگی
کہ اس کا حشر نبیوں اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ میں ہوگا۔ اسی طرح سے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی جنت کیسے ہے؟ بہت آسان نسخہ ان کے لیے ہے، کیا کرنا ہے، لیکن پریکٹیکلی مشکل ہوتا ہے، گنتی کم ہوتی چیزوں کی، اہتمام اصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب ایک عورت اپنی 5 نمازوں کا اہتمام کر لے، اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب ایک عورت اپنی 5 نمازوں کا اہتمام کرے، وصامت شہرہا، اپنے مہینے کے روزے رکھ لے، مہینہ کون سا؟ محرم کہ 11ویں؟ عورتیں عام طور سے 11 بیوی کے روزے، 12 بیوی کے روزے، 15 بیوی کے روزے کیا نہیں کرتی بیچاری، جو کرنے کا وہ نہیں کرتی ہے۔ تو کون سے روزے؟ مہینہ یعنی رمضان کے روزے، 5 وقت کی نمازیں، رمضان کے روزے، وحفظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، زنا سے بچے اور اپنے جسم کے چھپانے کے حصوں کو چھپائے۔ حفظت فرجہا، وہ حیا کے ساتھ میں عفت، اپنی پاک دامنی کو بچا کے رہے، تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اور وہ اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ یہ بڑا مشکل ہے، شوہر کی فرما برداری کرنا۔ وہ اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذرا میٹنگ ہے باس کے یہاں پہ اور وہاں پہ تھوڑی پارٹی ہے، آج برقع مت پہن، آج پردہ مت کر، کیونکہ وہاں لوگ ڈر جائیں گے پردہ کر کے جائے گی تو کون آیا، ٹیررسٹ آیا کیا؟ تو ایسا نہیں، شوہر کی فرما برداری یا باپ کی فرما برداری یا بادشاہ کی فرما برداری کس چیز میں ہے؟ اسلام میں جو چیز جائز ہے اس میں ہے، جو چیز گناہ ہے، جو چیز حرام ہے اس میں فرما برداری نہیں۔ تو کیا وہ اطاعت زوجہا، کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ قیل لہا، اس سے کہا جائے گا ادخلی الجنت من ای ابواب الجنت شئتی، جنت کے جس دروازے سے تجھ کو جنت میں جانا ہے اس دروازے سے، تیری مرضی جہاں ہے اس دروازے سے جا تو جا، یہاں سے وہاں سے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تیری کہاں سے جانے کا؟ یہاں سے جانے کا، یہاں سے جا، جس دروازے سے تیری مرضی ہے اس دروازے سے تو جا جنت میں۔ کون سی اور کیا کرنا ہے اس کو؟ نمبر 1 5 ٹائم کی نماز، رمضان کے روزے، اور اپنی پاک دامنی کی، اپنی عزت کی حفاظت، اور 4 شوہر کی فرما برداری۔ 4 کام نہیں کر سکتی؟ 4 کام کر سکتی ہے، اس سے کیا ہے 4 کام کے اوپر؟ جنت کے جس دروازے سے تجھ کو جانا جا۔ اور یہ 4 کام ایسے ہیں کہ اگر واقعی اس کو صحیح ڈھنگ سے اگر وہ کرے گی، اگر صحیح ڈھنگ سے کرے گی، باقی زندگی بھی صحیح ہو جائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر پابندی کرے گی، بے حیائی سے اپنے آپ بچنا آسان ہو جائے گا، پورا دن صحیح ہو جائے گا۔ روزے اگر پابندی سے رکھے گی، صحیح ڈھنگ سے رکھے گی، تقویٰ اس میں اپنے آپ آ جائے گا۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اعمال ایسے ہیں، شوہر کی فرما برداری کرے گی، طلاق، فساد، جھگڑے اور وہ گناہ کی ساری شکلیں، رشتہ داری میں بگاڑ، وہ سارا معاملہ، ماں باپ کو تکلیف، اس کو تکلیف، سسرال میں تکلیف، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ شوہر بھی شراب سے بچے گا، جوئے سے بچے گا، باہر جا کے کچھ بھی اول فول کام کرنے سے بچے گا۔ اگر میری بیوی تو سنتی ہی نہیں میرا، یہ چیز ذرا یہاں رکھ بولے تو وہاں رکھتی، ایسی بھی اللہ رحم کرے۔ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر کی مانتی نہیں ہیں۔ اطاعت زوجہا، کہ شوہر کی بات مانے۔ بعض اوقات شوہر بیچارہ نیک ہوتا ہے، پردہ کر، پہلے خود سدھرو۔ ارے میں سدھروں کا کیا ہے، پردہ کرے، وہ نماز پڑھ، پہلے روزے رکھو، پہلے خرچہ برابر دو ہم کو۔ ارے تو شوہر بول بول کے تھک جاتا ہے۔ بعض بیویاں ایسی بھی ہوتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو بیوی شوہر کی فرما برداری کرے۔ بیوی کا کام ہے، اگر شوہر کہتا ہے یہ کام کر تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ کرے، الا یہ کہ وہ چیز کیا ہو، گناہ۔ بعض عورتیں بولتی ہیں میرے ذمہ تھوڑی ہے کھانا پکا کے دینا، تیرے ذمہ نہیں ہے۔ کب تک نہیں ہے؟ جب تک شوہر حکم نہیں دیتا ہے۔ اس کو بھی یاد رکھیے، آج کل نیا دور آیا، شوہر بیچارے ویمنس رائٹ کی وجہ سے ان کا معاملہ ٹائٹ ہو گیا ہے، پورا ان کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ بیوی آتی ہے بولتی میں کچھ بھی نہیں کروں گی،
تو برتن آپ مانجو. بیچارہ صبح اٹھ کے ٹوپی پہن کے دھو رہا ہے, اب یہ جانا ہے آفس کو اس کو, اور بیوی صاحبہ سو رہی ہیں اور فجر کی نماز بھی غائب. اب یہ بیچارہ اس کو جانے کا آفس کو کر رہا ہے اپنا. کیوں؟ اسلام کا درد رکھتا ہے, اس کو کسی نے بتا دیا ہے کہ بیوی پہ کچھ بھی نہیں ہے. بلا شبہ بیوی پہ کچھ بھی نہیں ہے. کب تک نہیں ہے؟ جب تک شوہر اس کو حکم. اب بتائیے اگر یہ حکم شریعت کا ہے تو پہلے سے اللہ نے دیا ہے نا. سمجھیے بات کو, شوہر کا حکم کدھر آیا شریعت میں؟ تو مطلب شریعت پہ شوہر حکم دیا تو چلے گی؟ وہ تو پہلے سے, وہ تو باپ کے گھر میں بھی تھا. نماز پڑھنا, روزے رکھنا, یہ کرنا, اللہ کے جو حکم ہیں وہ تو پہلے سے ہیں اس پہ. شوہر کے بولنے سے نہیں آئے گا نا. اب شوہر کا حکم ایکسٹرا ہے. ذرا سر کی مالش کر دے تو کرنا پڑے گا اس کو, ذرا پاؤں دبا دے. ہاں یہ بھی نہیں کہ اب یہ بولا اچھا آپ نے کو ابھی معلوم پڑا ایسا بھی ہے. کیا کر رہی ہے؟ بہت تھک گئی ہے, تمہارا کام کر کر کے کپڑے دھو کے ابھی آئی ہوں, ذرا پاؤں دبا دے. حدیث وہ بھی دعا ملی, اللہ اس سے نجات دے دے, جلدی سے اٹھا لے. ایسا بھی نہیں. ہوتا کیا ہے, انسان اپنے حقوق جب پا لیتا ہے تو پھر ان کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. آدمی کو اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھنا چاہیے, حقوق پر نہیں. سماج صحیح کب چلتا ہے؟ جب ایک دوسرے کے لیے لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اپنے حق سے زیادہ اپنی ذمہ داری پر نگاہ رکھتے ہیں, اور اپنے حق میں تو کمی برداشت کر لیتے ہیں, اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں. جب ایسا سماج ہوتا ہے, ایسا گھر ہوتا ہے, وہ صحیح چلتا ہے. شوہر بھی دیکھا کہ جانے دے بیچاری تھکی ہوئی ہے, جانے دے اس کو کوئی کام نہیں بولیں گے, میں اپنا کھانا خود ہی لے کے کھا لیتا ہوں. اور بیوی دیکھے کہ میں اگرچہ تھکی بھی ہوں لیکن یہ آفس سے آیا ہے, تھکا ہوا ہے, جانے دو, لیٹی بھی, اٹھ کے اس کے لیے چائے بنا کے دے دی. اگر ایسا گھر ہو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دونوں کی محبت بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ بڑھے گی. اور دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے, دونوں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنیں گے. شوہر بھی چپکے سے آئے گا, بیوی کو معلوم پڑا تو خدمت کرنے کے لیے آئے گی اٹھ کے, اور بیوی بھی دیکھے گی ذرا سی آٹھ ہوگی تو خود آ جائے گی. یہ گھر کتنا عمدہ گھر ہے, آپ سوچئے یہ گھر کتنا عمدہ ہے. لیکن یہاں اگر لڑنا شروع کریں, میرا یہ حق ہے, بولے میرا یہ حق ہے, تو سب نہ حق شروع ہو جائے گا اس کے اندر پھر ٹکڑے ہوں گے. اس کو یاد رکھیے کہ زندگی حقوق کے مطالبے سے نہیں چلتی ہے. اگرچہ وہ جائز ہے, کوئی اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے, لیکن زندگی اس سے نہیں چلتی ہے. زندگی ذمہ داریاں ادا کر کے اپنے حقوق میں تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کرنے سے چلتی ہے. یہ زندگی کا اصول ہے, اس کو یاد رکھیے. دوست کیسا چلتے؟ ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر لیتے ہو تو چلتے. اگر ایک دم رولز اور ریگولیشن سے چلیں گے, رشتہ داری میں ایسا چلیں گے, چلتا نہیں چلتا. رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے, ایڈجسٹمنٹ سے چلتا ہے. تو اگر ایک عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے, روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کا حکم مانے جو جائز ہے, تو ایسی عورت کے لیے کیا ہے؟ جس دروازے سے جنت میں جانا ہے جا, اس کے لیے جنت ہے. اس حدیث کو امام احمد, حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. اور چیز کیا ہے, اور جنت کے لیے کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو تقوی شعار بنائے اور اپنے اخلاق کو درست کرے. وہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو ناپسند کرنے لگے. اللہ کو پسند نہیں ہے کیا ہے, اب میرے کو بھی پسند نہیں ہے, ایسا مزاج اس کا بن جائے. وہ اپنی پسند کی بجائے اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنائے, اور چاہے اس کو پسند ہو, اگر معلوم ہو جائے اللہ اس کے رسول نے بتایا اچھا نہیں ہے, تو اس کو پھر وہ اس چیز سے نفرت ہو جائے. ایسا مزاج جس میں آ جائے, پھر اس پر عملاً بھی وہ اہتمام کرنے لگے, بچنے لگے برائیوں سے. یہ اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تقویٰ جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے, اور اخلاق جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ ایسی کون سی چیز ہے جو بہت بڑا ذریعہ ہے, سب سے زیادہ بڑا ذریعہ ہے جنت میں لے جانے کا. زیادہ تر لوگ کس بنیاد پر جنت میں جائیں گے, کیا چیز ہے وہ؟
فقال تقوی اللہ و حسن الخلق. دو چیزیں آپ نے بتائی، اللہ کا تقوی، دو اچھا اخلاق. یہ دو چیزیں دیکھیے، یہ دین کے دو پہلو ہیں. تقوی کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا، گالی، جھوٹ، چوری، جو بھی گناہ کی چیزیں، بری چیزیں ہیں، ان سے بچنا. اور اخلاق کیا ہے؟ اپنے آپ کو اچھی صفات سے مزین کرنا. تو نیگیٹو اور پازیٹیو دو چیزیں ہوتی ہیں. تو تقوی کا تعلق ہے برائیوں سے بچنا، اور اخلاق کیا ہے؟ اچھائیاں اور کرنا، مخلوق کے ساتھ میں اچھی صفات پیدا کرنا. تقوی بری صفات سے بچنا. تو کہا یہ دو چیزیں ہیں جو جنت میں لے جائے گی. گویا یہ پورے دین کا خلاصہ آپ نے پیش کر دیا کہ اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرنا، پرہیزگار بننا اور اچھا اخلاق اپنانا. وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ. آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں کیا چیز لے جائے گی؟ صحابی نے دوسرا بھی پوچھا، یہاں جانے کے راستے ٹھیک ہے بتائے، وہاں جانے کا راستہ کیا ہے وہ بھی بتاؤ بچنے کے لیے. آپ نے فرمایا الفم والفرج. الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ. منہ اور شرمگاہ کتنا چھوٹا دکھتا ہے، شارٹ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ تقریباً گناہ ان دو چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں. نہیں سمجھا؟ سب دیکھ رہے ہیں کیسا کیا؟ منہ، زبان کہاں ہے؟ کان میں. منہ، زبان، آدمی جو کچھ بولتا ہے، کفر کے کلمات، جھوٹ، غیبت، چغلی، دھوکہ اور اس طرح کی جتنی گالیاں، زبان، تقریباً گناہ ایسے ہیں جو بڑے بڑے ہیں، وہ سب کے سب کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ زبان سے. اور منہ، حرام کھانا کہاں سے ہوتا ہے؟ تو انسان کی جو ہے یعنی بہت بڑے بڑے گناہ جو ہے اس کے منہ سے جڑے ہوئے ہیں. اور دو الفرج، شرمگاہ، زنا شرمگاہ سے جڑا ہوا ہے. پھر زنا کی جو مقدمات ہیں اور اس کے ساتھ جو ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، دنیا میں اکثر جو گناہ ہیں وہ یا تو پیٹ کی وجہ سے یعنی منہ، حرام کمائی، یا پھر عورت، زنا کاری، اس سے جڑے ہوئے کہ نہیں جڑے ہوئے؟ آپ دیکھیں دنیا میں جتنا بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، بہت بڑی وجہ دو اس کے اندر ہیں، حرام کمائی اور عورت. کمائی اور عورت، پھر کمائی میں حرام اور عورت کے سلسلے میں نکاح کے بجائے حرام. سارے گناہ آپ کو، فساد آپ کو یہ دو چیزوں سے جڑا ہوا دکھائی دے گا. اور اس میں آپ اضافہ کر دیں بد کلامی کا، غلط کلام، تو سارے لوگوں کو گمراہ کرنا اور سماج کے اندر دھوکہ اور جھوٹ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ زبان سے جڑا ہوا ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو، اکثر لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گی، اکثر لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی. اس کو امام الترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ. 6 چیزیں ہیں، 6 چیزیں ہیں، مجھ کو ان 6 چیزوں کی تم ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم ذمہ داری لو، ان 6 چیزوں کا تم خیال رکھو گے، میں ذمہ داری لیتا ہوں، تم کو جنت ملے گی. کون گارنٹی دے رہا؟ گارنٹر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے گارنٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں اس کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بالکل ملے گی. لیکن کس کے بنیں گے آپ گارنٹر؟ جو 6 چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. 6 نمبر دیکھیے کیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نمبر ہیں. 6 چیزیں ہیں، ان کا تم اہتمام کرو، ان کی تم ذمہ داری لے لو، ان کا اہتمام کرو گے، اس کا تم خیال رکھو، میں تم کو جنت ملے گی، اس کی گارنٹی دیتا ہوں، تم کو ضمانت لیتا ہوں. کیا ہے وہ؟ نمبر 1، اصدقوا اذا حدثتم. تم بات کرو گے سچ بولو گے. ارے بابا یہ تو پہلے ہی مشکل ہو گیا، لیکن مشکل نہیں ہے اس آدمی کے لیے، مشکل نہیں ہے جس کو کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. دھوکے کی نیت چھوڑ دے آدمی، جھوٹ اپنے آپ بچ جائے گا، ہے کہ نہیں؟
اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم بات کرو سچ بات کرو۔ نمبر 2 وأوفوا اذا وعدتم، جب بھی کسی سے وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو۔ آ رہا نا میں کہہ آ رہا، ہو جائے گا کام، نہیں ہوا، بلکہ بعض اوقات بولتے وقت کی نیت نہیں ہے، ہاں ٹھیک کہہ کا ہاں نہیں، وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تمہارے پاس اگر امانت رکھی جائے تو واپس امانت ادا کرو، جب بھی مانگنے والا مانگے خیانت مت کرو، جیسا کہ ویسا تمہارے پاس امانت ہے ویسی تم ادا کرو۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے تمہارے پاس پیسے دیے ہیں اسی کے نوٹ اس کو دو، یہ نہیں پیسہ ہی ہے نا، ہاں لیا تھا اصلی نوٹ دیتے وقت میں نقلی نوٹ نہیں چلے گا، جیسا اس کی امانت تھی پیسہ ویسا کہ ویسا، اگر امانت رکھی ہے ویسا رکھو اس کو۔ ہاں اگر وہ اجازت دیتا ہے تو اور بات ہے، پھر اب کیا ہو گیا، امانت ویسی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس نے دیا یہ اتنا رکھو، اس آدمی کو چاہیے کہ ویسا رکھے، یہ نہیں کہ وہ اس کو اپنے طور پر استعمال کرے اور بولے پیسے اپنے پاس آتے جاتے رہتے ہیں تو وہ پیسہ پھر اپنی طرف سے دوسرا پیسہ اس کو دیا، پھٹے ہوئے نوٹ نہیں چلے گا، اس کو چاہیے کہ ویسے رکھے، یہ امانت ہے۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کئی باتیں اس میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے جسم کے وہ حصے جو چھپانے فرض ہیں کسی پر ظاہر مت کرو، ان کی حفاظت کرنا یہ بھی ہے۔ کسی ایسے کے سامنے اس کو مت کھولو جہاں جائز نہیں ہے، اور اس میں زنا بھی آتا ہے، یعنی زنا سے بچو، اور اس میں وہ طریقے بھی آتے ہیں جو شہوت پوری کرنے کے جائز نہیں ہے، سب اس میں آتا ہے۔ تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ غض البصر کا مطلب ہوتا ہے نگاہ جھکا لینا، ایسی چیزوں سے اپنی نگاہ پھیر لو، ایسی چیزوں سے اپنی نگاہ جھکا لو جس کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلا خطبے میں آدمی بیٹھا ہے تو کیا کرے گا، خطیب کو دیکھے گا، سنت یہ ہے، کیونکہ صحابہ کیا کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو چٹائی کو دیکھتے تھے، صحابہ نہیں خطیب کو دیکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ چٹائی دیکھتے دیکھتے چٹائی پہ چلا جائے گا یہ، تو خطیب کو دیکھے گا تو اس کا کنسنٹریشن کیا رہے گا، باقی رہے گا، صاف ستھری بات ہے یہ۔ تو صحابہ خود نگاہیں کیا کرتے تھے، اب خطیب اوپر ہوتا ہے ممبر پر تو نگاہیں اوپر کرنی پڑے گی، آسمان و زمین میں غور کر رہا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، بولے نیچے نگاہ رکھنے کا حکم ہے حدیث میں اپنے کو، ارے اوپر دیکھ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کو دیکھے آدمی۔ وہ تو ایک بزرگ ایسے تھے زندگی بھر انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آسمان میں، ستاروں میں کب غور کرے گا، آسمان کی کب غور کرے گا، آسمان کو نہیں دیکھنے کا، بولے دیکھتے نہیں تھے اوپر، اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ کون بولا آپ کو یہ کون سا طریقہ ہے؟ عقل مند لوگوں کو اللہ نے کیا کہا، عقل مند کون ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان اور زمین میں غور کرتے ہیں، یہ عقل مند ہے، یہ عقل مند ہے، عقل مندی اس کو بولتے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے کوئی ڈرنے والا تھا؟ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے والا میں ہوں، آپ نے فرمایا۔ ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، تم میں سب سے زیادہ تقوی والا اور اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا میں ہوں۔ تو آپ رات میں نکلے، آپ اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، گھر سے باہر گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے وہ آیتیں پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، آسمان میں دیکھا آپ نے۔ تو جہاں نگاہ جھکانا ہے وہاں جھکائے آدمی، جہاں نگاہ اونچی کرنا ہے وہاں اونچی کرے آدمی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی نگاہ جھکانے کا مطلب سمجھنا چاہیے، ورنہ آدمی پڑے گا اور نگاہ جھکی ہی رکھنا چاہیے۔ اب ڈرائیور نیچے دیکھ کے چلا رہا گیا، ابھی چلے گا، ایسا نہیں چلے گا۔ تو نگاہ جھکانے کا مطلب کیا ہے، وہ چیزیں
جن کا دیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے. کوئی عورت بے پردہ سامنے آ گئی, آپ کیا کرے گا؟ ہر بولے وہ درس میں بولے ضروری نہیں نگاہ جھکانا, نگاہ اوپر رکھنا چاہیے. تو میں مخلوق میں غور کر رہا ہوں, ابھی کر سکتے ہیں مخلوق میں ابھی غور کرنا ہے, سیدھا گھر کو جا, ابھی تو نگاہ نیچی کر, نگاہ نیچی کر. تو جو چیزیں دیکھنا حرام ہے, پرائی عورتوں کو دیکھنا یا فلمیں وغیرہ ہیں, جس طرح کی جو بھی چیزیں بے حیائی کی چیزیں ہیں, تو ایسی چیز اس سے آدمی کیا کرے؟ نگاہ نیچی کرے. اور بعض اوقات ایسی دنیا کی نعمتیں جو اللہ سے غافل کریں گے, آدمی اس سے نگاہ پھیر لے اپنی, اس سے آدمی نگاہ اپنی نگاہ کو پھیر لے اس سے, کہ اس کو دیکھنے سے دل میں وہ چیز جگہ بنا رہی ہے اپنی, تو اس چیز سے بھی آدمی پھیر لے, کوئی ہمارے نزدیک اس کی قیمت نہیں ہے. تو یہ وغض ابصارکم, اپنی نگاہوں کو جھکا لو, اور وکفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روک لو, اپنے ہاتھوں کو روک لو. یعنی اپنے ہاتھوں کو ایسی چیزوں سے روکو جن چیزوں کی طرف بڑھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. جیسے اپنے ہاتھوں کو روکنا یہ ہے کہ تم کسی پر ظلم مت کرو, کسی پر دست درازی مت کرو, کسی کی پٹائی کر دی یہ بھی روک لو. خیانت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے, کسی سے کچھ چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے, ہاتھ کو روک لو. کسی عورت ہاؤ ڈو یو ڈو ہاتھ آگے بڑھا رہی ہے, کرتے ہیں, بولے اتنا دل رکھنا چاہیے نا, کسی کا دل توڑنا بہت بری بات ہے, اور اس پہ وہ مسلمان ہے, مسلمان کا دل تو بہت ضروری ہے, توڑنا نہیں. تو ہاتھ ملا رہا ہے, بولے میرا دل پاک ہے ایک دم. اچھا بہت پاک ہے تیرا دل, یہ جو تیرا ہاتھ لگایا اس سے ناپاک ہو رہا تیرا دل ہے, لیکن رہے گا کہ ابھی پاک ہوا. تو پرائی عورت کو چھونا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے, اس سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ کسی پرائی عورت کو چھوئے, جس کا چھونا اس کے لیے جائز نہیں. عورتیں آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مرد کیا کرتے تھے؟ بیعت کرتے تھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے, کیونکہ آپ کی حیثیت حاکم اور نبی کی تھی, پیر صاحب کی بیعت نہیں. آپ حاکم بھی تھے مسلمانوں کے, اور نبی اور رسول بھی تھے, اللہ کی طرف سے اللہ کی شریعت کی نافذ کرنے والے تھے. تو آپ بیعت کرتے تھے, ہاتھ میں ہاتھ لیتے تھے مسلمانوں کا اور بیعت کرتے تھے, میں ایسا نہیں کروں گا, ایسا کروں گا, میں وعدہ کرتا ہوں, یوں یہ بیعت ہوتی ہے. تو عورتیں بھی آتی تھیں, وہ بھی تو مسلمان تھیں, مسلمانوں میں عورتیں بھی تھیں, عورتیں آتی تھیں. آپ بولتے تھے تم زبان سے ہی بیعت کرو, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے, تمہارا زبان سے وعدہ کر دینا کافی. آپ ان سے ہاتھ ملاتے تھے مصافحے کے لیے. کان اللہ یصافح النساء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے, آپ زبان ہی سے ان سے بیعت کرتے تھے. اب پیر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہاں لاؤ, پہلے عورتوں کو لاؤ, لیڈیز فرسٹ. اب پاؤں بھی چھو رہی ہیں عورتیں, اور ہاتھ بھی ملا رہی ہیں, اور سب کچھ, سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے, بابا پھیر رہے سر پہ ہاتھ, اچھا بال بھی اچھے ہیں. ہاں, اور کتنے لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور غیرت دے ان کو. بولے عمر زیادہ ہے ان کی, 50 سال کے تو ہیں, ابھی کیا ہے ان کا, رہا کیا ابھی. اچھا تیرے کو کیا معلوم ہے, تیرے کو نہیں معلوم ہے. تو عورتوں کا چھونا چاہے کتنا پاک دل کا ہو, یہ الا یہ کہ ایسی اضطراری حالت ہو کہ اس میں اس کے اوپر لازم ہو. جیسے مثلا کوئی عورت گر رہی کھائی میں, اب بول رہی بچاؤ, بولے چھونا حرام ہے ہمارے اس میں, ارے میں مر رہی, بچا میرے کو. ڈوب رہی ہو بیچاری, اور بولے اسلام میں منع ہے, تو ڈوب بابا, لیکن شریعت کا حکم میں نہیں توڑ سکتا. ایسی صورت نہیں ہے کہ ایسی صورت میں جب کہ اس کی جان بچانا, اب تو اس کو پکڑ کے لانا پڑے گا باہر. یا کوئی ڈاکٹر ہے, ایک عورت کا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کوئی دوسرا ڈاکٹر نہیں ہے, تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک آدمی اس کو اٹھا کے گاڑی پہ, ایمبولینس میں. اسلام ایک دم ایسا دین ہے, لاجیکل دین ہے, ایسا دین ہے کہ جس کے اندر واقعی سمجھداری ہے. آدمی کو لگتا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے, اور ویسا ہی ہے, وہ ویسا ہی دین ہے. تو ایک آدمی پرائی عورتوں کو نہ چھوئے, ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے, ظلم کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے, اپنے ہاتھ کو روک کے رکھے. حرام کھانا سامنے لا کے رکھا گیا ہے, اس کھانے میں سے ہاتھ بڑھا سکتا ہے آگے؟ نہیں, اپنے ہاتھ کو روک لے آدمی. اس کے سامنے رشوت رکھی گئی ہے, لے اور فائل میں سائن کر, غلط کیس آگے بڑھا دے, میں نے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا, نہ لینے کے لیے نہ کچھ کرنے کے لیے. تو
دیکھیے کتنا جامع لفظ ہے، وہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو. اب یہ موٹا لفظ ہے، ایک دم 2 لفظ ہیں، وہ کفوا ایدیکم، لیکن اس میں کتنی باتیں آتی ہیں. کسی پہ ظلم نہیں، خیانت کے لیے، چوری کے لیے نہیں، کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال دی، جیب سے پیسے نکال لیے. تو اپنے ہاتھوں کو روکو، ایسے کام سے روکو جو شریعت میں کیا ہے، جائز نہیں ہے، اسلام نے جس سے منع کیا ہے. تو کل ملا کے کتنی چیزیں ہو گئی ہیں، اب سمجھ میں آ رہا ہے. تو بہت 6 تھی، لیکن 6 کتنی ہے، یہ بڑے نمبر ہے. یہ 6 نمبر تھوڑے بڑے ہیں. کیا کیا ہے دیکھیے، پھر سے ایک بار بولتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم، زبان سے متعلق ہے، جب بھی بات کرو سچ بولو. 2 واوفوا اذا وعدتم، وعدہ کرو تو پورا کرو. وادوا اذا اؤتمنتم، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے امانت ادا کر دو. کسی نے رکھی امانت، ہاں رکھو، کبھی بھی آؤ تم، حج کو جا کے آؤ. اب وہ آیا حج کے بعد، کہہ کے کب دیے تھے، تو گیا ہو، ارے دیا تو تمہارے کو، دلیل ہے کہ ثبوت ہے کہ لاؤ ثبوت، گئے پیسے پورے اس کے. امانت اس کو ادا کرو، چاہے کوئی گواہ تمہارا نہ، اللہ تو ہے نا. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو امانت ادا کر دینا ہے. بہت سارے لوگ امانت کے بارے میں دھیان نہیں دیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، لیکن مانگنے بھی بولتے کب دیے تھے، پہچانتا بھی نہیں تم کو میں، چلو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، امانت ادا کرنا چاہیے. اور واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو. وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو. اس کو امام احمد، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کی، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اسی طرح سے مخلوق پر احسان، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، ان کے اوپر احسان کرنا ہے. اس لیے کہ احسان کرنے والے کے دل کو بھی نرم کرتا ہے، اور جس پر احسان کیا گیا اس کے دل کو بھی نرم کرتا ہے. اور دلوں کا نرم ہونا خیر کے راستے کھولتا ہے. صحیح کہ نہیں ہے؟ سخت دل پہ، سخت زمین میں کچھ اگتا ہے نہیں اگتا ہے. دل جب نرم ہو جاتا ہے، زمین جب دل کی نرم ہو جاتی ہے، پھر آپ کوئی بھی فصل اس میں کرو، فصل اگتی ہے اس میں. تو دلوں کا نرم ہونا یہ خیر کے راستے کھولتا ہے. اور اس کا بہت اچھا ذریعہ کیا ہے؟ اخلاق. لڑائی جھگڑے، حجت بازی اور الزام تراشی اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ بولنا اور زبان کا، ہاتھ کا استعمال کرنا دلوں میں دوری پیدا کرتا ہے. لیکن اکرام کرنا، چاہے مخالف ہو، چاہے دوسرے مکتب فکر کا ہو، چاہے غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا اس کے دل کو نرم کرتا ہے. پھر حق بات اس پر آپ اس کے سامنے پیش کریں، وہ مانے گا نہیں، کم سے کم سنے گا تو صحیح. آج سنے گا، کل مانے گا. تو ہمارے یہاں دعوت میں ہم حجت بازی، ڈیبیٹ کو نمبر 1 پر رکھتے ہیں. یعنی دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ ڈیبیٹ ہے. کسی کو چت کر دو، جیت گئے. یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے. دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اس کے دل کو نرم کرو، پھر آپ موٹی موٹی بات بھی بولو گے، وہ سنے گا، مانے گا. تو دعوت کا طریقہ یہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ، اور ان سے حجت کرو، بحث کرو اچھے طریقے سے. بحث کا نمبر اللہ نے کتنا رکھا؟ 1 2 3. نمبر 3 پہ اللہ نے رکھا بحث کو. ہم کدھر رکھتے اس کو؟ نمبر 1 پہ. کیوں؟ اس پہ جیتنے ہارنے کا معاملہ رہتا ہے، تھوڑا جیتنے کا چانس اس میں ہے، باقی میں نہیں ہے. اس میں دل کے اندر میں بڑا ہوں، میں ٹاپر ہوں، تو اس کا دل میں موقع ہوتا ہے اس میں. لیکن اخلاق میں کیسا ہوتا ہے؟ تھوڑا جھکنا پڑتا ہے. ہاں آپ بڑے، میں چھوٹا. تو اخلاق میں یہ ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اخلاق تو کون کرے گا؟ اخلاق کو بعد میں رکھو، پہلے ڈیبیٹ. میرا نالج معلوم کیسا پڑے گا؟ میں کتنا پڑھا؟ اخلاق سے تو معلوم نہیں پڑے گا. نالج میرا معلوم پڑے گا ڈیبیٹ سے. تو اکثر اوقات ڈیبیٹ میں مقصود اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہوتا ہے، مقصود اپنی ذات کا غلبہ ہوتا ہے. آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے، اس لیے علماء اس کو پرہیز کرتے ہیں. الا یہ
کہ واقعی حق کے غلبے کا موقع ہو، اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہ ہو، پھر وہی راستہ ہے۔ تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ جب تک اخلاق سے اور واعظ و نصیحت سے کام چلتا ہے، حجت بازی پہ نہیں آنا چاہیے، اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ جو آدمی، یاد رکھیے، جو آدمی ڈیبیٹ کو نمبر 1 ذریعہ سمجھتا ہے دعوت کا، اس کے اخلاق میں گراوٹ آئے گی۔ لکھ کے رکھو اس کو آپ، اس کے اخلاق میں گراوٹ آئے گی، اس کا دل سخت ہوگا، اس کا دل سخت ہوگا، اس کی زبان سخت ہوگی، اس کے اخلاق میں گراوٹ پیدا ہوگی۔ لیکن جو آدمی نرم دل کے ساتھ میں، اخلاق کے ساتھ میں، اکرام کے ساتھ میں، نصیحت کے انداز میں دعوت دیتا ہو، وہ آدمی زیادہ کام کرے گا، وہ بھی سدھرے گا، دوسرے بھی سدھریں گے۔ ہاں موقع آئے تو پھر ایسے انداز میں آدمی ڈیبیٹ کرے کہ پھر سامنے والا بولے یہ کیا ہے، یہ شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، کیا ہے یہ تو چیر پھاڑ کر رہا پوری ہماری، ہم سمجھے تھے اس کو بکری، یہ تو ہم کو ہی چبا رہا ہے پورا۔ پھر ایسا اس کے وقت میں ویسا، لیکن عام حالات میں کیسا؟ ہاں بھائی آؤ بیٹھو، ایسا ہونا چاہیے۔ دائی ایسا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی ڈیبیٹ شروع کرتے تھے لوگوں سے، جگہ بناؤ، ان کے تکیہ رکھتے تھے، اس کے لیے بچھاتے تھے۔ یہ طریقہ دائی کا ہونا چاہیے، یاد رکھیے اس بات کو۔ تو اخلاق، مخلوق پر احسان، چاہے انسان ہو، جانور ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر احسان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا، وہ پیاس کی وجہ سے زبان میں یعنی مٹی میں زبان، کیچڑ میں زبان چلا رہا تھا، پیاس لگی تھی اس کو۔ فأخذ الرجل خفه، اس آدمی نے اپنا موزہ لیا چمڑے کا، فجعل يغرف له به حتى ارواه، کنویں سے جاتا تھا، پانی لاتا تھا، کتے کو ڈالتا تھا، پھر جاتا تھا کنویں میں پانی لاتا تھا۔ موزہ کتنا زیادہ ہوتا ہے پانی، اس میں تھوڑا پانی ہوتا ہے، 1-2 مرتبہ، کئی مرتبہ جا کے پانی لا کے ڈالا اور کتے کو پانی اس نے پلایا۔ فشکر اللہ له فادخله الجنہ، اللہ نے اس کے عمل کی قدر کی، اس کے اس عمل کی قدر کی، اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ کتے کو پانی پلایا اور جنت میں چلا گیا، کیونکہ اس کے درد کو اس نے اپنا درد بنایا ہے۔ اس نے کیا کہا، ایک روایت میں اس نے کہا مجھ کو پیاس لگی تھی، ویسی اس کو پیاس لگی ہے، تو اس کی پیاس کی تکلیف کا احساس کر کے اس نے اس کے لیے احسان کیا۔ بتائیے کہ انسان کے لیے آدمی احساس رکھے کتنی بڑی بات ہوگی۔ کتے کے لیے ایک آدمی احساس رکھے تو جنتی بن سکتا ہے، ایک انسان کے لیے اگر آدمی کرے کتنی بڑی بات ہے۔ جنت میں نہیں جائے گا؟ جائے گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها في ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، میں نے ایک آدمی کو جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا، یتقلب، الٹنا پلٹنا، گھومنا پھرنا، ادھر جانا ادھر جانا۔ میں نے ایک آدمی کو جنت میں ادھر ادھر ٹہلتے دیکھا، کس بنیاد پر؟ ایک ایسا پیڑ تھا جو راستے میں تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس تکلیف کو ہٹانے کے لیے اس نے کیا کر دیا، اس پیڑ کو کاٹ دیا۔ تو ایسا آدمی کہاں گیا؟ جنت میں۔ اس نے کتے کو پانی پلایا، جنت میں گیا، جو چاہیے تھا وہ دیا۔ اس نے تکلیف والی چیز لوگوں سے ہٹائی۔ اب آپ یہ شروع نہ کریں کلاڑی لے کے نکلے پیڑ کاٹتے، گورنمنٹ منع کرتی ہے اس کو، ویسے بھی پیڑ کم ہو رہے۔ یہ ہر پیڑ کو کاٹنے پہ جنت میں نہیں گیا ہے۔ کون سا پیڑ تھا؟ قد تؤذی الناس، اس پیڑ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ مقصود پیڑ کاٹنا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث پوری صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی، پیڑ کاٹنے والا جنت میں جائے گا، اور اگر لکھنے میں پیڑ کی بجائے اگر پیر لکھ دیا ہو گیا۔ یہ وہ پیڑ تھا جو تکلیف، معلوم ہے لوگوں سے تکلیف کو دور کرنے سے جنت ملتی ہے، سمجھ میں آیا؟ ایسا لیتے ہیں اس سے، چاہے پھر اب وہ پیڑ ہو یا پتھر ہو یا پھر کوئی اور چیز ہو، کانٹا ہٹا دے گا، اگر پاؤں میں چپ جائے گا، جذبہ وہی ہے، تکلیف ہٹائی، اس کو بھی جنت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ یعنی لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم لہ او لغیرہ فی الجنہ، میں اور یتیم کی یا اس کے علاوہ کوئی مجبور پریشان حال ہے، اس کی کفالت کرنے والا، اس کا خرچ اٹھانے والا، اس کو پالنے پوسنے والا جنت میں ہوں گے۔ میں اور یتیم کی نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا جنت میں ہے۔ والساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، اور بیوہ کے لیے اور مسکین کے لیے
بھاگ دوڑ کرنے والا، اس کی ضرورت کے پورا کرنے میں کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اسلامی حکومت کی اگر کہیں جنگ ہو رہی ہو، مسلمانوں کے خلیفہ کہیں یعنی جہاد ہو رہا ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو وہاں پر جو ثواب ملتا ہے اسلام کی حدوں کو بچانے کے لیے، اسلامی ملک کے ڈیفنس کے لیے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں جو ثواب ملتا ہے، وہ ثواب کہاں ملے گا؟ ایک بیوہ اور ایک یعنی مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے میں۔ بتائیے کتنا بڑا ثواب ہے، آدمی کما سکتا ہے۔ تو فقراء اور غرباء اور مساکین اور پریشان حال لوگوں کے لیے ان کی راحت کے لیے کوشش کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی جنت کے راستوں میں سے ہے۔ اس کو امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے والدین سے سلوک بھی ہے، والدین سے سلوک بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأضع ذلك الباب او احفظه۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، یعنی اوسط کہتے ہیں اس کو جو ایک دم سلیکٹڈ اور ہائی لیول کا ہو۔ تو جنت کے دروازوں میں سے سب سے بھاری دروازہ اگر کوئی ہے جنت میں جانے کا تو کون ہے؟ باپ۔ اور آپ نے کہا اب چاہے تو اس دروازے کو تو گرا دے یا اس دروازے کی حفاظت کرتا رہے، کہ دروازے میں سے انٹری کرنا ہے تو اس دروازے کو سنبھال، توڑ مت، اس کو ڈھا مت، تیری انٹری بند ہو جائے گی۔ تو باپ کا خیال رکھنا ہے۔ اس کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا، اور یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے معاویہ ابن جاہمہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اردت الغزو وجئتک استشیرک، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں اور میں آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں۔ فقال هل لك من آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے، والدہ ہے؟ قال نعم، کہا کہ ہاں۔ فقال الزمها فإن الجنة عند رجلها، آپ نے کہا ماں کا خیال رکھ، اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے، اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے، یعنی اپنی ماں کا خیال رکھ، اس کی خدمت کر، تجھ کو جنت ملے گی۔ جنت ڈھونڈنے تو کہیں اور جا رہا ہے، جیسے ایک حدیث میں آپ نے کیا فرمایا فإن الجنة تحت ظلال السيوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے، تو وہاں سائے میں ڈھونڈ رہا ہے، یعنی وہاں وہ عمل کر، تجھ کو جنت ملے گی۔ اسی طرح سے یہاں تو وہاں جانا چاہتا ہے جنگ میں، ماں زندہ ہے، ماں کی خدمت کر، اس کے قدموں کے قریب جنت سے ہے، یعنی اس کی خدمت کر، الزمہا، تو اس کا اہتمام کر، اپنی ماں کو لازم رکھ، ماں کی خدمت کرتا رہے۔ اس کو امام احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، تو یہ صحیح اور حسن درجے کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت بھی جنت کے ذرائع میں سے، اسباب میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ کچھ اعمال تھے، اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں، اور دیکھا جائے تو ہر نیک عمل آدمی کو جنت سے قریب کرتا ہے یا جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور اعمال کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی کو ایسا بنائیں کہ موت آئے تو ہم کو سیدھا جنت میں جانے کے لائق ہم ہوں، ہم کو ڈبو کے جہنم میں صاف دھلائی کر کے پھر جنت میں ڈالا جائے، ایسا اللہ نہ کرے، ایسا ہو اللہ براہ راست ہم کو جنت میں جانے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔